چلو الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. آپ دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے مسلمان گھرانے میں، یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو اسے سنایا جاتا ہے اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے. بہت بڑی اعزاز ہے مسلمان ہونے کے. اور دوسرے کان میں، پہلے کان میں اذان، دوسرے میں اقامت کی جاتی ہے. تو جب آدمی جاتا ہے تو اس کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، وہ بغیر جنازے اذان اور اقامت کی ہوتی ہے. تو یہاں ایک چھوٹے سے شعر میں تشریح کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب اذان ہو جائے تو پھر نماز کا انتظار کیا جاتا اور جب اقامت ہو جائے تو پھر کوئی بھی انتظار نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے. تو اے انسان، اتنے اتنے لمبے منصوبے بنانے والے، اتنی اتنی لمبی سوچیں کرنے والے، وہ اتنے اتنے اسباب اختیار کرنے والے، تیری زندگی تو بس اتنی ہے کہ تو آیا تو اذان بھی ہو گئی، ادھر اقامت بھی ہو گئی. اب تو نے اپنی نیت کرنی ہے، اپنا رخ سیدھا کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اگلا تیرا کام تیرا جنازہ ہے. بڑے بڑے عجیب بات شاعر نے لکھا ہے، دفنانا دیکھ بال کر حسرت زدہ کی لاش کو، لپٹی ہوئی کفن میں کوئی آرزو نہ ہو. ہم ہزاروں امیدیں ایسی کہ ہر امید پہ دم نکلے. بند کرو یار، بند کر دو. بڑے ارماں پورے ہوئے لیکن بھی کم نکلے. تو وہی بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو اپنے خیال کے مطابق سمجھا اور اپنے خیال کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. جس نے زندگی دی ہے اس کے حکم کے مطابق نہیں گزارتے. میں جاتا ہوں بازار میں، واشنگ مشین دیکھتا ہوں، مجھے بڑی پسند آتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن بک بھی ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے. میں اس میں سوئچ لگاؤں نہیں اور کپڑے بھی ڈال دوں، پانی ڈالوں، یہ چلتی کیوں نہیں ہے؟ وہ بھئی وہ تو میں نے بجلی لگائی ہی نہیں ہے. اور اگر بجلی لگا دیے تو لائٹ ہے نہیں، وہ چلے گا نہیں. اور اگر یہ ہے کہ میں نے اس کی اس طریقے کار کو نہیں جانتا تو وہ کیا کرے گی؟ کپڑے تو نہیں دھوئے گی. اور غلطی سے کپڑے والا پانی ڈال کے میں نے کھول دیا تو وہ سارا پانی باہر نکل گیا، تو میں ان کو کہنا شروع کر دوں یار یہ کیا بنایا انہوں نے. وہ بھئی بات یہ میں نے سیکھا نہیں، میں نے یہ سیکھا نہیں. دنیا میں ایک کیل لگانے سے لے کے ہوائی جہاز چلانے تک کوئی کام سیکھے بغیر نہیں آتا. میں پچھلے دنوں، اللہ جل شانہ معاف کرے، لطیفہ یہ حقیقت ہے مجھے تو نہیں پتا، ہماری یہ جو بچیاں اور یونیورسٹیز میں پڑھ کے آتی ہیں تو ان کو گھر کے کام کاج ماں باپ نہیں سکھاتے، کہ لاڈلی ہوتی ہیں، تھکی ہاری ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو وہ ماں ہی بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہے سب کچھ کرتے، اور ان کی شادیاں اگر ہو جائیں تو انہیں کخ کچھ نہیں آتا، اور پھر دوسرے گھر میں جا کے فتنے، لڑائیاں، جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اکثر آج کل یونیورسٹی کی بچیوں کا یہ پرابلم ہے. تو ایک بچی کی شادی ہو گئی تو ساس نے کہا بھائی کہ اس طرح کرو کہ آلو اور انڈے بنا کے لے آؤ. وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا مصیبت ڈال دیا. تو ماں کو اس نے ٹیلی فون کیا کہ اماں کیسے بناتے ہیں؟
تو اس نے کہا کہ دیگچی ڈال دی، اب گھی ڈال دے، ڈال دیا، یہ مرچیں مسالے ڈال دے، اب آلو ڈال دیے، اس نے آلو اٹھائے تو ڈال دیے، اب انڈے ڈال دے، اس نے انڈے بھی ڈال دیے، اب بچے اس کو نہ ذرا وہ کر، تو اس نے کہا اماں وہ تو انڈے ٹوٹ گئے ہیں، تو ماں نے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے اس نے تو پورے انڈے ڈال دیے. تو بھئی کیا وجہ ہے کہ سکھایا نہیں تھا، باتیں سکھائی تھی، فیشن سکھایا تھا، زندگی نہیں سکھائی تھی. اور جو آنے والے گھر کے، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کتنے فیملیز میں نا ایسے جھگڑوں کی رپورٹیں آتی ہیں کہ بچی کو چاول نہیں پکانے آتے اور کسی بچی کو آٹا گوندنا نہیں آتا، کسی کو روٹی پکانی نہیں آتی. باتیں بہت آتی ہیں، نیٹ کا اتنا جانتی ہے کہ کوئی فلاسفر بھی اتنا نہیں جانتا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں آتا. یہ میں حجت مزاح نہیں کر رہا ہوں، میں زندگی کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو یہ ساری زندگی جو نا جس نے دی ہے وہ اللہ ہے، اور اس نے اپنا نبی بھیجا کہ کیسے کرنا ہے، جیسے یہ کرے گا ویسے کرنا ہے. بس آسان سی بات ہے. نبوت کی نشانی ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے یہ کرنا ہے، جس سے روک دے رک جانا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں اربوں کھربوں اپنی شان رحمتیں کرے. انہوں نے وہ معاشرہ بنایا جس نے کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی کی پسند کیا ہوتی ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، اور جس سے روکے تو کیسے رک جانا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہیں، تو کچھ 2-3 صحابہ کوئی بات کر رہے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو آپ نے ان کو کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی بیٹھ جو، وہیں بیٹھ کے باہر والا پاؤں اندر نہیں کیا اور اندر والا باہر نہیں کیا کہ آقا کی آواز آ گئی، اس کے بعد پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ عجیب بات ہے، عبداللہ بن مسعود کیسے بیٹھا ہے، آدھا باہر آدھا اندر. تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہیں کیا ہوا ہے، کہاں بیٹھے ہو، اٹھو. تو کہا عبداللہ کیوں بیٹھے تھے؟ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں جس حال میں سنی اس حال میں بیٹھ گیا. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا. فرمایا وسلم آپ نے کسی کا نام بھی نہیں لیا تھا، میرے کان میں آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک دن سورج بھی ختم ہو جائے گا، کل من علیہ فان، لیکن اطاعت محمدی کی برکت سے صحابہ کا نام نہیں ختم ہوگا. اور جنت میں بھی صحابہ کی شان جدا ہوگی، وہاں بھی صحابہ کی زیارت، جنت میں بھی جا کے اعزازوں میں ایک اعزاز ہو گیا، جیسے نبیوں کی زیارت ہوتی ہے صحابہ کی زیارت ہوگی. یہ کیوں ہے؟ یہ میرے نبی کی مبارک زندگی کی برکت ہے. اللہ اکبر. ہماری زندگیوں میں یہ چیز نکل گئی. ہم یہ کہتے ہیں میرا وجود میری مرضی، میرا وجود میری مرضی. کورونا نے ایک جھٹکا لگایا نا تو ساری مرضیاں نکل کے رہ گئی، چیخیں مارنی شروع کر دی سب نے. ابھی میں اور آپ کب سے آکسیجن لے رہے ہیں، کتنی لے رہے ہیں کوئی گن نہیں سکتا. وہاں جب کورونا آیا تو آکسیجن پر گھنٹے کے حساب سے پیمنٹ کرنی پڑ گئی، اور آکسیجن لگی بھی ہے تو آکسیجن نہیں چل رہی، چیخیں نکل رہی ہیں، الٹا کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں. وہ کسی طرح اس کی آکسیجن چلی جائے. اور میرے بھائیوں، پیدا کیا اللہ نے، پال رہے ہیں اللہ، شکل و صورت دی اللہ نے، انسان بنایا اللہ نے، پال رہا ہے اللہ، زمین سے اناج نکال رہا ہے اللہ، سورج کی گرمی دے رہا ہے اللہ، ہوائیں چلا رہا ہے اللہ، بادل بنا رہا ہے اللہ، برسا رہا ہے اللہ، زمین سے سارے پھل پھول نکال رہا ہے اللہ، سمندروں کو چلا رہا ہے اللہ، دریاؤں کو، پہاڑوں سے چشمے اور معدنیات نکال رہے ہیں اللہ. اور سانس ہمیں لینے، زندگی موت میں ہم اس کے محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. لیکن مرضی ہم نے اپنی کرنی ہے، کھا کے اللہ کا، اللہ کی زمین پہ، اللہ کے سامنے، اللہ کی حدود میں، اور اللہ کی مخالفت میں. یہ ہماری زندگیاں ہیں. پھر ایسے کیسے چین آئے گا، کہاں سے سکھ آئے گا، کہاں سے آرام آئے گا، کیسے ہوگا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے؟
تو بھئی ہماری زندگیوں میں چین اس دن آئے گا جس دن ہم اللہ کی مانیں گے. اللہ کا ماننے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی حیات طیبہ ہے. حیات طیبہ ہے. اللہ کرے کہ وہ زندگی یا وہ آپ کی حیات طیبہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. ہماری زندگیوں میں آ جائے. الحمدللہ آپ یقین مانیں یہاں بھی زندگی, قبر کی بھی زندگی, حشر کی بھی زندگی اور جنت کی بھی زندگی. اور اللہ کے نبی کی مخالفت میں یہاں بھی ذلت, قبر کی بھی ذلت, میدان محشر کی بھی ذلت اور جہنم کی بھی ذلت. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کوئی چیز ہے, یہاں اے سی ہے, اے سی لگا ہے, تو اے سی اگر نہیں دے رہا ٹھنڈ تو ہم اس کو کہتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے جی اس کی گیس ختم ہو گئی, اس لیے نہیں دے رہا. وہ دوبارہ گیس بڑھتا ہے تو اے سی دے دیتا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں آتی ہیں, سمجھ آتی ہیں, لیکن ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں تو ہم کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے. جی ہم کہتے ہیں گولیاں کھا لیں گے, نیند کی گولیاں کھا لیں گے, نشے کے عادی ہو جائیں گے. میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو گولیاں ریگولر کھاتے ہیں, بالکل ریگولر کھاتے ہیں نیند کے لیے, اور لیکن نیند بھی کیسی ہوتی ہے, سکون بھی نہیں ہے, بے چینی ہے. آپ یقین مانے بعض دفعہ کئی لوگوں سے ایسا بھی ہوا کہ ملنے آئے تو کہتے ہیں جی دل کرتا ہے خودکشی کر لیں, تو ڈر لگتا ہے کہ خودکشی کے بعد جہنم کا عذاب ہے, کیا کریں گے. ایک عذاب سے چھٹکارا ہوگا, یہ تو عارضی ہے, وہ دائمی عذاب گلے پڑ جائے گا. لیکن وہ اس سے کہو کہ تیرے اس عذاب کو چھڑانے والا ایک ہے, وہ کیا ہے, اللہ. دیکھیں باہر طوفان ہے, آندیاں ہیں, سارا باری ہے, آپ کسی چھت کے نیچے آ جائے سب سے بچ جائیں گے. لیکن اگر مندی کہیں نہیں میں ادھر کھڑا رہوں گا تو بچ جاؤں گا, کیسے بچیں گے. اللہ کی حدود میں رہتے اللہ کی مخالفت کے ساتھ کبھی سکون نہیں مل سکتا, کبھی چین نہیں مل سکتا. ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس میں گیا, اللہ سب کو معاف کر دے, اللہ سب کو معاف کر دے. بہت امیر آدمی تھا, اس کا گھر ہی کروڑوں روپے کا تھا, اور اس کی شاپ جو بھی تھی اس نے جو بنایا تھا پلازا وہ شاندار تھا, بہت ٹاپ پہ تھا. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اچانک اس کے گھر کے حالات خراب ہو گئے. اس کی بیوی بد زبان تھی, اللہ سے پناہ مانگے اللہ. یہ بد زبانی جو ہے نا, یہ اللہ کے عذابوں میں ایک عذاب ہے. حدیث مبارکہ میں ہے نا, یہ جو لوگ ہیں نا ان کو زبانوں سے پکڑ کے لٹکایا جائے گا, اور یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ بہت پایا جاتا ہے. کتنی عورتیں اسی وجہ سے اپنا گھر اجاڑ دیتی ہیں, باز نہیں آتی. اور جب سے یہ موبائل آیا ہے تو ماں باپ سے تعلقات, اور وہاں سے پیچھے سے جو ایڈ آتی ہے اس سے اور تباہی کے ذرائع کھل جاتے ہیں. تو اس کی بیوی بد اخلاق بدتمیز تھی, تو اس کے باپ کے ساتھ اس بدتمیزی کرتی تھی. تو باپ بیچارہ برداشت کرتا تھا. انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچوں پہ چلا جاتا ہے, اس کا ذریعہ آمدنی بچے ہوتے ہیں, تو باپ بھی بیچارہ ایسے مجبور سا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے زیادہ بدتمیزی کر دی اس عورت نے. تو اس کا دماغ پھر گیا, میٹر مرد کا. اندر گیا, رائفل نکالی, فائر کیا, اور پہلے فائر میں عورت کو فرق کر دیا. بچے نے دیکھا میری ماں پہ فائر ہے, بچہ بھاگ کے آیا, تو اس نے دوسرا فائر کیا, بچے کی ٹانگ ایسے کٹ کے وہ چلی گئی, اور وہ پستول اٹھا کے تھانے چلا گیا کہ میں قتل کر آیا ہوں. ایک اجاڑ نہیں, 3 اجاڑ بن گئی. بیوی بھی مر گئی, بچہ بھی ٹانگ اڑ گئی, اور باپ وہاں گیا اور وہاں سے جیل میں چلا گیا, اور جیل میں جا کے مر گیا. پیسہ بھی بڑا, سارا کچھ بڑا, لیکن تباہی آ گئی. تو میں سعودیہ میں تھا جب یہ واقعہ ہوا, تو مجھے بچوں نے بتایا, تو میں آ کے اس کے پاس گیا. دکھ کی کہانی ہے, آدمی لٹ گیا, 1 منٹ میں سب کچھ تباہ ہو گیا اس کا. غصے میں آدمی پاگل ہوتا ہے, شیطان غالب ہو جاتا ہے. اور یہ پکی بات ہے, جب غصہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچے فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے انسان کا جب وہ غصے میں ہوتا ہے. تو میں اس کے پاس گیا,
میں نے اسے کہا کہ یار یہ بڑا افسوسناک سی صورتحال بنی ہے، لیکن یار اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا، دولت دی، اولاد دی، سارا کچھ دیا، یہ تیری دکان سے 20 گز کے فاصلے پہ مسجد ہے، تو کسی نماز میں نہیں جاتا، تو جو ہوا ہے اب اگلے کی فکر کر اور مسجد آ جا، اللہ سے جڑ جا۔ یہ کیسے جڑ جائے؟ تعلق ہی نہیں بنا۔ میں جاتا رہا کہ یار یہ دیکھ باپ بھی مر گیا جیل میں، جیل سے لاش بھی آ گئی، بہن بھائیوں نے بھی اس سے تعلقات ختم کر دیے، تنہا ہو گیا۔ میں اب زندگی کی آپ کو سناتا ہوں کہ ہماری زندگیاں کو انجام کیا بن رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آخر اس کا دکان بھی بک گئی، مکان بھی بک گیا، کرائے کی دکان پہ چلا گیا، کرائے کے مکان میں چلا گیا۔ یہ میرے بھائیوں یہ ایک نہیں ہے، بہت ایسے لوگوں کے واقعے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت سے بن جاتا ہے، مال سے بنتا ہے، عہدے سے بنتا ہے، سفارش سے بنتا ہے۔ ارے کسی سے نہیں بنتا، اللہ سے بنتا ہے، اللہ کی مرضی سے بنتا ہے، اللہ سے جڑنے سے بنتا ہے۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سکھ لے لیں، چین لے لیں، تو تب ہی آئے گا جب اللہ چاہے گا۔ اللہ مچھلی ہے، آپ مچھلی کو پانی سے نکال کے سونے کی پلیٹ پہ ڈال دیں، وہ سونے کی پلیٹ پہ پھڑکے گی، تڑپے گی، جو ہی پانی میں ٹچ کریں گے ٹھیک ہو جائے گی۔ ہماری زندگیاں بھی اس طرح ہی گزر رہی ہیں۔ آپ یقین مانیں میں ہر طبقے کے لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، ہر طبقے کے لوگوں سے، اور بعض دفعہ بعض لوگوں کی اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ آدمی کو اپنے غم بھول جاتے ہیں لوگ، اور سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، مال بھی ہے، کار بھی ہے، کاریں ہیں، کار نہیں کاریں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں امن آ جائے، سکون آ جائے، محبتیں آ جائیں، ادب آ جائے، اخلاق آ جائے، بچے جو ہیں ایسے فرما بردار بن جائیں کہ دیندار بن جائیں، اور ہماری زندگیاں امن والی ہوں، تو وہ ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی۔ جب ہم اپنی زندگی میں سنت زندہ نہیں کریں گے تو ہماری نقل میں ہمارے بچے بھی دین سے دور ہوں گے، اور جو تباہی کریں گے، جو بربادی کریں گے وہ ساری کی ساری، یار فیصلہ آباد والے ساری کی ساری تباہی جو ہے نا، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے کہ وہ تباہی ہم نے کی تھی، ساری کی تباہی ہم نے کی تھی۔ میں واقعی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ذرا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک بندے کے پاس گیا، بس وہ تمہارا تو نہیں بند ہو گیا؟ بند ہے، اچھا۔ ایک بندے کے پاس گیا تو وہاں یہ عبرت کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو تو میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں بتاتا ہوں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں اس بندے کے پاس گیا تو ایک پیمنٹ دینی تھی، پیمنٹ زیادہ تھی، میں خود چلا گیا، تو ایک بندہ بیٹھا تھا، تو تھوڑی دیر میں بیٹھا تھا، یار یہ بندہ بیٹھا ہے، پیمنٹ زیادہ ہے، تو اس نے کہا پیمنٹ دینی ہے، میں کہا دے دو، میں نے دے، کچھ 2-3 دنوں بعد گیا تو پھر وہ بیٹھا تھا، پھر گیا میں بیٹھا تھا، تو میں نے اسے کہا یار یہ بندہ نہیں تھا، یہ تیرے پاس کون بیٹھا رہتا ہے؟ تو تیرے پاس مناسب نہیں ہے، لگتا پیسے دینے ہوتے ہیں۔ مجھے کہتا ہے آپ بیٹھ جاؤ، اس کی میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ میں بیٹھ گیا، کہتا ہے اسلام آباد میں اس کی بہت بڑی فیکٹری ہے، اور یہ مال دیتا تھا 15 دن پہلے، اسے پیسے دو، ایڈوانس پیمنٹ دو، 15 دنوں کے بعد مال دیتا تھا، اور اس کے 3 کے 4 کوٹھیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے بچے بڑے ہو گئے، تو بچوں نے کاروبار سنبھال لیا، اور 4 کوٹھیاں ایک بچے نے لے لی، 4 بچے تھے، اور اس باپ کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے باریاں رکھی ہیں کہ ہفتہ تو رہے گا، مہینے میں 4 ہفتے ہیں تو ایک ہفتہ رکھنا ہوتا ہے، اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ ختم ہوتا ہے تو بھائی پہلے ٹلوں کرتا ہے، میرے پاس نہ بھیجنا، میں تیری بھی ٹانگیں توڑوں گا، اس کی بھی، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں اسے اس وقت سے بھی جانتا کہ جب اس کی کیا شان تھی،
اور بعض دفعہ یہ آتا ہے تو اسے میں پوچھتا ہوں ناشتہ کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں کیا ہوا. کہتا پھر میں اسے ناشتہ دیتا ہوں. کہتا ایک دفعہ عید آ رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ یار میں نے کہا کوئی پیسے ہیں تیرے پاس؟ وہ کہتا نہیں. کہتا میں نے اسے پیسے دے دیے کہ چل اپنے پوتوں کو جا کے دے دینا. یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اگر اولادوں کو دین نہیں دیں گے تو یہ دن دیکھنا پڑے گا. آپ یقین مانیں بچیاں عموماً ماں سے زیادہ محبت کرتی ہیں. اولاد میں نا لوگ بچیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، پیدا ہو تو ماتم ہو جاتا ہے، لیکن یہ فطرتاً ہے. ماں باپ کے لیے جتنی رحمت بچی ہوتی ہے وہ بچہ نہیں ہوتا. بچیاں زیادہ کرتی ہیں. 8 بچے ہیں نا، 8 کو جمع کر لو، ایک بچی اس پہ غالب آتی ہے. ماں باپ کے لیے بڑی محبت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں. لیکن یہ ایسا منحوس وقت آ گیا کہ کتنی ایسی بچیاں ماں سے بولتی بھی نہیں. ایک ساتھ فوت ہوئے، بہت زیادہ جائیداد تھی اور ان کا بہت زیادہ کرائے آتے تھے. تو بیٹیاں ماں کے پاس گئیں کہ یہ جائیداد جو ہے نا تقسیم کرو، ہمیں دو. اس نے کہا تقسیم کی ضرورت نہیں، جتنا کرایہ نا وہ ڈیوائڈ کر لو، تمہارے سارے کام چلے جائیں گے. تو ایک بیٹی کہتی ہے تو سپنی بن گیا. سانپ کے بارے میں خزانے پہ بیٹھ جاتا ہے نا، تو سپنی بن گیا اس جائیداد پہ. ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ جائیداد بیچ اور ہمیں پیسے دے. ماں روتی روتی گھر سے چلی گئی اور عید کے دن کسی اور کے گھر میں تھی اور کوئی بچہ اور بچی اسے ملنے نہیں آئے تھے کہ تو جائیداد تقسیم نہیں کر رہی. یہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اگر اولادوں کو دین نہیں دو گے تو یہ ہوگا، اولادوں کو دین دو گے تو خدا کی قسم آپ کا پیشاب اور پخانہ زمین پہ نہیں گرنے دیں گے، اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں گے. کہیں گے یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ باپ اور ماں نے ہمارے ہاتھوں میں پخانہ کیا. ماں کی ایک آہت نکلے گی، وہ سوئیں گے نہیں. باپ کو ایک درد اٹھے گا، وہ سارے کام بھول جائیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انہوں نے دین سکھایا ہوگا، انہیں پتا ہوگا یہ میرے ماں باپ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ یہ دعا بھی کریں گے اور اللہ سے التجا بھی کریں گے. اور اگر ماں باپ مر جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو ارے وہ اس کی قبر کا نور بن جائیں گے. زندگی میں ماں باپ ایک نماز پڑھتے تھے، 6 بچے ہیں تو 30 نمازوں کا ثواب ان کو جائے گا. ہم نے اپنی زندگیوں سے دین نکالا، ہماری زندگیاں اجڑ گئیں، ہمارے سکون اجڑ گئے، ہمارے ماحول اجڑ گئے، اور اس کا نتیجہ سارے ہی دیکھ رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آج شادی ہوتی ہے اور چوتھے دن گھروں میں جھگڑے بن جاتے ہیں. کیا ہے؟ وہ بچی تربیت لے کے نہیں آئی ماں باپ کی. اس نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے کہ میری ماں میرے باپ کو گالیاں بھی دیتی ہے اور لڑ پڑتی ہے، وہ آگے وہ پریکٹس اپنے خامد پہ ادھر کرتی ہے. وہ گھر سے ٹریننگ لے کے آئی ہوتی ہے کہ باپ کوئی بات کہے گا تو انکار کریں گے. میں نے تو کتنی ایسی فیملی کے کیس دیکھے ہیں کہ شادی میں 10-12 دن بھی نہیں ہوئے تو بیوی نے خامد کو کہا بھی میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، اگر رہنا ہے تو اپنا کرتے ہیں ورنہ میں جا رہی ہوں. میں نے طلاقیں دیکھی ہیں، ایک مہینے کے اندر دیکھیے اس بات میں تو نہیں رہ سکتی. ایک بیوی کہتی ہے ساس کو کہ میری تو لگتی کچھ نہیں ہے، میری تو رشتہ دار ہی نہیں ہے. اس کی ساس نے مجھے ٹیلی فون کیا تو میں نے کہا بھی وہ آپ کی ساس ہے. کہتی ہے میری کچھ نہیں لگتی، میری باپ خامد کی ماں ہے، میری کچھ نہیں لگتی. یہ کس نے سکھایا ہے؟ اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ اپنے سسر اور ساس کے ساتھ یہ کچھ کرتی ہے. میرے بھائیوں، آج اجڑ رہا ہے چمن، آگ لگی ہے جگہ جگہ. کیوں لگی ہے؟ ہم اس کے اوپر پانی نہیں ڈال رہے، تیل ڈال رہے ہیں، پیٹرول ڈال رہے ہیں، وہ آگ اور بھڑک رہی ہے. اس پہ پانی کیا ہے؟ سنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، دعائیں ہیں، اللہ کی مدد ہے جو اسے بجھا دیتا ہے. لیکن جب اس سے نہ کیا جائے، اس کے خلاف کیا جائے تو وہ آگ اور بھڑکتی ہے اور تباہ کرتی ہے، نسلیں تباہ کرتی ہے. اللہ جل شانہ معاف کرے، اللہ جل شانہ معاف کرے. پاکستان میں تو کچھ حالات سوائے چند کے، یورپ کے تو مجھے واسطہ رہتا ہے ہر چوتھے 8ویں دن کہ وہاں یہ تو اس سے بہت بات آگے چلی گئی ہوئی ہے. لوگ وہاں ایجوکیشن کے لیے گئے اور کہا جی بڑا پیسہ بھی ملتا ہے، بڑی ٹھاٹ شوکت بھی ہے،
لیکن جب اولاد تباہ ہو جاتی ہے، کسی بچی نے سکھ کے ساتھ، کوئی ہندو کے ساتھ، کوئی عیسائی کے ساتھ، کوئی یہودی کے ساتھ، اور کوئی کسی کے ساتھ، اور کسی نے 4 خاوند رکھے ہوئے، آپ پتہ کریں جو باہر لوگ رہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہم نے یہ سمجھا پیسے مل جائیں، 3 پیس سوٹ پہن لیا، مہنگے کار لے لی تو واہ جی واہ جی واہ، قبر بھی تباہ ہو رہی ہے، آخرت تباہ ہو رہی ہے، نسل تباہ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ نے جس نے یہ وجود دیا تھا، اس نے طریقہ دیا تھا، ہم نے وہ طریقہ نہیں اپنایا۔ ہم نے اپنے وجود پہ اپنی مرضی کی۔ بچہ جو ہے نا، جاتا ہے، ایک سانپ جا رہا ہے تو بچہ دوڑتا ہے پکڑنے کے لیے، ماں اسے پکڑ لیتی ہے، نہیں پکڑنے دیتی کہ سانپ ڈنس لے گا۔ آج ہم بھی ہیں، ہم ہر وہ چمکتی چیز، روشن چیز جو ہمیں نفس کو پیاری ہے، ہم نہیں دیکھتے نفع کا نقصان ہے، اسے اٹھاتے ہیں اور ہمیں ڈس جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اس دن ایک بیوی کا بتا رہے تھے، کوئی 4 کے 5 دفعہ اپنے خامد کو لندن میں جیل بھیج چکی ہے، رپورٹ کر دیتی ہے پولیس کو، پولیس بھی آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اور اپنے باپوں کو کتنی بیٹیوں نے جیلوں میں بھیجا، اگر آپ وہ لیں سروے کریں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ میں جی ذکر کی جو دعوت، تو ہمارا کام تو ذکر کے لیے آئے ہیں، لیکن جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنا ماحول بنائیں، اپنے ذکر کے ساتھ اپنا ماحول بنائیں، اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ چلائیں، ساتھ بٹھائیں۔ کئی حضرات ایسے ہیں کہ جنہیں میں کہتا ہوں دیکھو ہمارا ذکر لمبا ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے بیوی بچوں کو نہ بٹھائیں، بے شک کوئی بات نہیں، اتنا لمبا ذکر وہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ 10 منٹ، ٹوٹل 10 منٹ نکالو روزانہ کے اعتبار سے، بیوی کو اور بچوں کو بٹھاؤ، 10 منٹ کا ذکر کر کے دعا کر کے، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ 10 منٹ بھی انشاءاللہ 100 منٹ بن جائیں گے۔ جب دلوں میں یہ نور اترے گا، باطن میں یہ نور اترے گا، روح میں یہ کیفیت آئے گی، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، تو وہ پھر خود آپ کے ذکر کرے گا۔ تو بھی اللہ تو فرماتے ہیں زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، تو دھوکے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو میرے بھائیو، یہ ذکر جو ہے نا، یہ ایک نعمت ہے، ایک دوا ہے، ایک غذا ہے، ایک کیفیت ہے، ایک عشق ہے، ایک قوت ہے، ایک تعلق ہے جو جوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، تار ٹوٹتی ہے نا، میری بات غور سے دیکھیں، یہ بلب جل رہا ہے نا، تو اس بلب کی تار ٹوٹ جائے، جلنا بند کر دے گا، تو وہ آگے دیکھے گا کہ بٹن آن آف کرتے ہیں، بلب ٹھیک ہے، بلب فیوز نہیں، تو ایک دم کہے گا کوئی کنیکشن، یا بعض بار ٹرپ کر جاتی ہے تو بند ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ کنیکشن جو ہے نا، جو ہی تار کا کنیکشن جڑیں گے یہ جڑ جائے گا۔ یہ اللہ کا ذکر کنیکشن جوڑ دیتا ہے، اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، اس کا تعلق بن جاتا ہے، اس کی زندگیوں میں دین زندہ ہو جاتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وہ خود روشن بھی نہیں ہوتا، وہ زمانے کو بھی روشن کرا۔ یہ چھوٹا سا بلب ہے، یہ خود تو روشن ہے، لیکن اس کی روشنی کتنے دور تک جا رہی ہے۔ آپ کسی جنگل میں دیکھیں نا، وہاں چھوٹی سی ٹمکماتی، وہ میلوں سے نظر آ جاتی ہے روشنی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں روشنی آ جائے، آپ کے ماحول میں آ جائے، آپ کی اولاد میں آ جائے، آپ کی زندگیوں میں آ جائے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے، جو آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دے گا، امن سے بھر دے گا، اللہ کی محبت سے بھر دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم والے اعمال سے بھر دے گا۔ ایک دفعہ میں ایک جنازے پہ گیا، تو وہاں صاحب دور کے رشتے دار تھے، PIA میں تھے، افسر تھے۔ تو میں جاتا ہوں تو پھر دعوت دیتا ہوں، میری ایک عادت ہے، بوڑھا کوئی مناتا تو مناتا رہے، بات ضرور کرتا رہتا ہوں۔ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہاں باتیں کی نا، تو میں نے جب بات ختم کر لی تو اٹھ کے میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی آپ نے یہ میرے بارے میں باتیں کی ہیں، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا اس کا، یہ اللہ کے تعلق پہ بات کی میں نے۔ جب بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ٹوٹتا تو کیا ہوتا ہے۔
آدمی کیسے بکھر جاتا ہے. اس نے کہا آپ نے میرے بارے میں بات کی؟ میں کہا جی مجھے تو آپ کا نہیں پتا، نہ مجھے آپ کے بارے میں بات کی. اس نے کہا آپ نے جو باتیں کی ہیں ساری میرے بارے میں ہیں. میں کہا وہ کیسے؟ کہتا میں اتنا اللہ سے دور ہو گیا ہوں، کئی دفعہ خیال آتا ہے تو کہتا ایسا ہوا ہے کہ میں گھر سے وضو کر کے آیا، مسجد کے دروازے سے واپس چلا جاتا ہوں، اندر نہیں گیا. کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے ہیں، میں اندر نہیں گیا. آج جب آپ نے باتیں کی ہیں تو لگتا تھا آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ ایک جگہ ہم ذکر میں گئے، یہ پرانی بات ہے کافی، تو سارے لڑکے انجینئر تھے اٹامک انرجی کے نا، اکٹھے رہتے تھے. تو ہم نے کیا، وہاں بات بن گئی، چلے گئے ایک ساتھی کے ذریعے سے. تو وہاں بات شات کی، بات ختم ہوئی تو ابھی ذکر بھی نہیں ہوا تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا جوان سا. تو کہتا ہے جی کہ پہلے میری ایک بات کا جواب دیں. پتہ نہیں کیا ہے، اللہ خیر کرے. میں کہا شاید اس کو اعتراض ہوگا. تو پوچھا بھی کیا ہے؟ اللہ. وہ کہتا جی 7 سال ہو گئے ہیں میں نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھا ہے، نہ میں نے عید کی نماز پڑھی ہے. 7 سال ہو گئے ہیں، اور میں چھٹی ہوتی ہے اس دن میں شراب پیتا ہوں اور برائی کرتا ہوں. تو میری زندگی بس ایسے گزر رہی ہے. آج آپ لوگوں کی باتیں سنی ہیں تو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میرے ساتھ کیا ہوگا. اب وہ جو دوسرے صاحب تھے نا جو بات کر رہے تھے وہ تو خاموش ہو گیا کہ اس کو کیا جواب دوں. میں نے کہا یار آپ سے ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دیں. اس نے کہا جی کیا سوال ہے؟ میں کہا تمہارے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ اب میں نے فتویٰ نہیں لگانا تھا، بگانا نہیں تھا، اسے سینے سے لگانا تھا. وہ بیمار تھا، اسے ڈنڈا نہیں مارنا تھا. وہ ایک غلیظ آدمی کہاں بیٹھا ہے تو؟ مجھے پتا تھا یہ رسول اللہ کا امتی ہے، اس کے دل میں جو ہے نا وہاں رسول اللہ کا نام محمد رسول اللہ لکھا ہے. یہ ہیرا ہے، اوپر کالا کھا گیا ہے. یہ رسول اللہ کا بیٹا شہزادہ ہے، اس نے لک مل لی ہے، اندر اس کے ہیرا ہے، اس کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ کے گناہ زیادہ ہیں کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ تو ایک دن وہ لڑکا ایسے لڑکھڑا سا گیا. تو کہتا جی اللہ کی رحمت زیادہ. میں کہا پھر بیٹھ جاؤ، مجھے اپنی زندگی کا واقعہ ہے. بیٹھ جو ہم نے ذکر کیا تو مغرب کے بعد کا وقت تھا. تو میں گھر چلا گیا، چھوٹا سا ذکر کیا، گھر چلا گیا. میں گھر سے واپس آیا، جلدی عشاء پڑھنے کے لیے آیا. تو ہماری وہ مسجد ہے نا، تو اس میں پہلے وہ برآمدہ سا آتا ہے مدرسے والا، تو اس کے بعد سین آتا ہے. تو سین میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اٹھا ہے اور میری طرف آ رہا ہے نا، ادھر آ رہا ہے. تو مجھے شبہ پڑا شاید یہ وہ لڑکا ہے. تو میں ہوں بھی تو انسان، مجھے خیال آیا کہ ابھی تو اس نے اتنا لمبا چوڑی اپنی اسٹیٹمنٹ گناہوں کی دے دی. میں نے اسے یہ بھی کہا تھا اور یار اتنے گناہ کیا تو ہمیں گواہ تو نہ بنانا اپنے گناہ کا، خود ہی کیا ہے، ہمیں کیوں سنا رہا ہے، ہمیں بھی گواہ بنا رہا ہے میدان محشر کا. تو میں نے وہ دیکھا کہ وہ آ رہا ہے نا میری طرف. تو جو میں نے دیکھا پہچان لیا وہ آ رہا ہے. تو مجھے یہ باتیں یاد آ گئی کہ اس نے ابھی یہ کہا. خیر وہ بڑے ادب سے میرے پاس آیا، مجھے ملا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. عشاء کی نماز اس نے پڑھی. تو عشاء کی نماز کے بعد کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. میں نے کہا یار کیا بات ہے، آپ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اس نے کہا آج میں نیا جوڑا پہن کے اور نئی چپل پہن کے آیا ہوں کہ میں اللہ کے گھر میں 7 سال بعد آیا ہوں. تو میری چکل یہاں تھی، کوئی اٹھا کے لے گیا. میں نے کہا مغالطہ ہو گیا، بھول گئے ہوگے، ادھر ادھر ہوگی. تو جب دیکھا کسی جگہ نہیں، اب میں نے اسے کہا بھائی دیکھ ابھی شیطان چھوڑتا ہے، شیطان کو پتا میرا سنگی جا رہا ہے 7 سال کی، وہ تو پیچھا کرے گا. تو میں نے کہا یار دیکھ ہم اس وقت میں 2-3 روپے کا گھڑا ہی ملتا تھا، 5-10 کا ہوگا. واللہ ہم گھڑا لینے جاتے ہیں، پہلے اس کے باہر سے دیکھتے ہیں، پھر اسے کھٹکھٹاتے ہیں نا، پھر پانی ڈالتے ہیں کہ لیک تو نہیں کرتا. تو اس نے کہا ایسا ہی. میں کہا جب اللہ بھی بنانے لگتے ہیں نا کسی کو اپنا تو وہی دیکھتے ہیں یہ لیک تو نہیں کرتا. اللہ بھی دیکھتے ہیں بندے کو، یہ لیک تو نہیں کٹ جائے گا، یہ بھاگ تو نہیں جائے گا، یہ سچا ہے میری محبت میں یا ایسے ہی ہے. تو اسے میں نے کہا یار تم اس طرح کرو کہ میری جوتیاں لے لو. اس نے کہا جی نہیں. ان ننگے پیر چلا گیا، انجینئر تھا. صبح
فجر کی نماز میں نے دیکھا تو موجود تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے ساتھ ہی آ گیا. نماز فجر پڑھی، اس کے بعد ذکر ہم نے کیا، وہ چلا گیا. اگلے دن رات کو عشاء کے وقت جب نماز پڑھ لی تو مجھے کہتا ہے کہ جی حضرت آج پھر میں کوئی جوتی لے گیا ہے، تو میں نئی جوتی خرید کے لایا تھا. میں ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھ نہیں ملی. میں نے کہا یار وہ شیطان بھی اتنی جلدی تو نہیں چھوڑتا، کچھ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. تو وہ ننگے پاؤں چلا گیا. صبح فجر میں پھر مجھے ملا تو مجھے تسلی ہوگی، چل یار خیر ہے، کوئی بات نہیں. تیسرے دن رات کو عشاء کے بعد مجھے کہتے ہیں حضرت آج بھی جوتی چلی گئی، نئی جوتی لے کے آیا تھا. جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو مجھ سے برداشت نہ ہوئے. میں اسے جواب بھی کوئی نہیں دیا اور چپ کر کے میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا. اور میں سارا راستہ روتا رہا، یا اللہ 7 سال بعد تیرے گھر آیا ہے، بڑے ارمانوں سے آیا ہے، بڑی محبت سے آیا ہے، بڑی عشق سے آیا ہے، بڑے دھکے کھا کے آیا، بڑا کچھ چھوڑ کے آیا ہے. اللہ یہ کس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے. میں راستے میں روتے ہوئے یہ باتیں اللہ سے کرتے کرتے گھر آ گیا. صبح فجر کی نماز میں ملا تو مجھے کہتا ہے حضرت آج سے میں نے تہجد شروع کر دیا اور میں نے داڑھی رکھ لی ہے. مجھے تو رات کا جھٹکا لگا ہوا تھا، میری تو حیرت نہ رہی. اب ہمارے ساتھ چلتا رہا. اب اگلی بات سنیں، اللہ کی محبت اور عشق کیا بنا دیتا ہے، کیسے کندن بنتا ہے. کوئی 2-2.5 مہینے کی بات اتفاق ایسا ہوا کہ میں زور کی نماز وہاں پڑھنے آیا تو وہ چھٹی تھی نا، تو وہ زور کی نماز پڑھ کے نا وہ باہر نکل گیا. تو اگر مجھے دیکھ لینا تو باہر نہیں نکلتا ہوتا تھا، اس کی ایک عادت تھی، وہ باہر نہیں جاتا تھا، رک جایا کرتا تھا، میرے ساتھ جاتا تھا. باہر نکل گیا مسجد سے تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں کیوں باہر چلا گیا، یار یہ کیا ہوا اس کو. خیر میں باہر نکلا تو ہماری مین روڈ کی مسجد کے باہر کی سڑک ہے، اس پہ کھڑا تھا. تو میں نے دیکھا یہ یہاں کیوں کھڑا ہے. جو میں قریب آیا تو وہ دیکھا تو وہ رو رہا تھا. تو میں ڈر گیا، میں کہا سندھ کا بچہ ہے، کوئی ماں باپ فوت ہو گئے، کوئی خبر آ گئی رو رہا ہے. تو میں نے بڑے پیار سے اس پہ ہاتھ رکھا کندھے پہ، بڑے پیار سے پوچھا کہ خلیق بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، خیر تو ہے. یہ 78-79 کی بات ہے، غالباً 70-78 کی، مجھے آج بھی یاد ہے. جب میں نے یہ کہا تو اس نے پہلے تو رو رہا تھا، اس نے ایک چیخ ماری. کہتا ہے حضرت آج میری تہجد چھوٹ گئی ہے. 7 سال مسجد میں نہیں آیا، ہر گندا کام کر رہا ہے، اللہ کا باغی ہے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا تعلق ہوا تو وہ جوان یہ برداشت نہیں کر سکا، آج تہجد گیا، شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے. اور وہ زور تک رو رہا ہے اور زور کے بعد رو رہا ہے. جب اس نے یہ کہا تو واللہ میرے سر کے لے کے پاؤں تک میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا. مجھے اس کے الفاظ یاد آ گئے جب اس نے کھڑے ہو کے الفاظ کہے تھے، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پسے دیوار تجھے بھی. ہم اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے دور ہیں، ہمیں محبت نہیں ملی. ایک بچہ ہے جس نے ماں دیکھی ہی نہیں، اس کو کیا پتا ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. اور اگر کوئی بندہ اسے ملا دے یار یہ تیری ماں جو بچھڑ گئی تھی یہ تیری ماں ہے، 1 سیکنڈ میں اتنی محبتیں آ جائیں گی جو گنی سکتی، تولی نہیں جا سکتی. وہ اس کا دل کرے گا میں مر جاؤں اپنی ماں پہ. ایک دفعہ ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے کہ لدھیانے کا تھا، پاکستان بنا تو ہم فیملی بکھر گئے، تو ماں باپ چھوٹ گئے. میں حفظ آباد پہنچا، میرے ماں باپ لاہور میں. تو 2 سال بعد میں اس حال میں رہا تو ایک بندے نے کہا میں نے تیری ماں کو اس جگہ دیکھا ہے. کہتا اس نے اتنا کہا میں پاگل ہو گیا. کہتا میں حفظ آباد سے بھاگا، مجھے یہ نہیں کسی گاڑی میں بیٹھوں، میں بھاگتے بھاگتے میں لاہور آ گیا. میری ماں میری ماں. کہتا میں اس جگہ پہنچا، ماں کو دیکھا تو میں گر گیا. میری اماں یہ کیوں ہے،
یہ محبت ہے. آج ہماری اللہ سے محبتیں ٹوٹی ہیں, رسول اللہ سے محبتیں ٹوٹی ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کا نبی ہمارے لیے کیا محبت رکھتا ہے, کیسے رویا کرتا تھا, کیا دعائیں مانگا کرتا تھا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میدان محشر کا اتنا سخت وقت ہے, ماں بہن بیوی بیٹے دوست بھائی سارے بچھڑ جائیں گے, ہم آپ کی ازواج ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, آپ کو کہاں ملیں, کیسے ملیں, آپ کہاں ہوں گے. میں آپ میں سے کسی کو یہ سوال کیا جائے تو کیا کہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اے میری بیوی تو مجھے بڑی پیاری ہے, کیوں پریشان ہوتی ہے, کیوں فکر کرتی ہے؟ کہا ہے عائشہ اے عائشہ اگر تجھ نے مجھے تلاش کرنا ہے میدان محشر میں تو جب میری امت کے نامہ اعمال تولے جائیں گے میں وہاں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا, اے عائشہ وہاں آ جانا. اور عائشہ اگر مجھے تم وہاں نہ پائے تو جب میری پیاسی امت میدان محشر میں پیاس سے سرپر ہوگی تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر پلاؤں گا, اے عائشہ وہاں آ جانا. اے عائشہ اگر میں جو وہاں نہ پائے تو جب میری امت پل سرا سے گزرنے لگے گی تو میں کھڑا ہو جاؤں گا, اللہ میری امت گزر رہی ہے ایسے گزار کے لے جا. نبی کی ہم سے محبت, یہ مجھ آپ سے محبت کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, جبرائیل امین آ گئے, ملک موت آ گئے, بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ رو رہی ہیں, ازواج پریشان ہیں. حسن حسنین کا نہیں رسول اللہ نے پوچھا, کہا ہے جبرائیل اللہ کے پاس ذرا جا کے پوچھ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا, آج تو میں دنیا میں موجود ہوں, میرا کوئی امتی پریشان حال ہوتا ہے میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں, جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یا اللہ مجھ سے بتا میری امت کا کیا بنے گا. ہمیں تو اپنی اس نبی کی محبت کا بھی احساس نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے, رواجی دین اختیار کیا ہوا ہے. تو اللہ میرے آپ کے ان غلطیوں کو گناہوں کو معاف کر کے ہمیں واپس لوٹانے والا بن جائے. حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت گناہ کے بعد بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے, روتا ہے, تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو زمین پہ. تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ کیا دیکھیں؟ فرمایا اس میری بندی کو دیکھو جس گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں لوٹ آئی ہے اور جانتی ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں. مرد ہے تو اس مرد اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہ معاف کر دی اور میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیا. اللہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے, آج وقت بھی ہے رونے کا بھی, مانگنے کا بھی, استغفار کا بھی. لیکن جب یہ وقت نکل جائے گا تو پھر کوئی بھی سہارا نہیں ہوگا. تو میرے بھائی ذکر سے پہلے میں آپ سارے استغفار کر لیں. اللہ اے اللہ اب تک جو سیاہیاں منہ پہ ملی, دل پہ ملی, غلطیاں ہوئیں, خطائیں ہوئیں, جان بوجھ کے کی, قصدن ہوئی, ظاہرن کی, چھپ کے کی, ساری تو جانتا ہے, تیرے سامنے ہے. اللہ آج میری توبہ کو سچا بنا کے میری سارے گناہوں کو اللہ تو معاف کر دے, تو معاف کر دے, تو معاف کر دے, تو معاف کر دے. گناہ ایک رکاوٹ ہوتے ہیں, گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں, اور گناہ جب استغفار کرتا ہے رکاوٹ ہٹ جاتی ہے. یہ رزق کی بھی رکاوٹ بن جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جاتا ہے, نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, آدمی کے سکون کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, آدمی کی زندگی کو حجران کر دیتا ہے. استغفار سے یہ رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. تو ابھی ذکر کریں گے جی. ذکر ایک اللہ کی محبت کو پانے کا فارمولہ ہے, ذریعہ ہے, دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. انا جلیس ما ذکرنی, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. تو بھئی اللہ کا ذکر اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے, محبت کا ذریعہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قدموں میں جانے کا ذریعہ ہے, قدموں میں جانے کا ذریعہ ہے.
اللہ میرے آپ کے ہم سب کے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے. تو طریقہ ذکر سب کو آتا ہے؟ کوئی نہیں تو نہیں ہے؟ چلے جی ذکر کے لیے صفحے بنا لیں، اور اگر مستورات میں کوئی